حدیث کی خوبصورتی ہے کہ اہل حدیث کا بچہ بھی مفتی ہوتا ہے. یہ کہہ رہے جملہ آپ کو ایک حدیث آتی ہے, بس آپ حدیث سنا کے اس کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں, پوری کتاب کا کچھ بھی نہیں آتا اور وہ کیا پتا اس پورے متن کے اگینسٹ میں جاتا ہو, مگر نہیں مجھے حدیث پتا ہے, میں نے کر لینا یہ حدیث کہ باقی کے تمام اسکالرشپ جو ہے طریقے سے مفتی بنتی ہے, اہل حدیث کے بچے کو ایک حدیث بھی آتی ہے مفتی ہو رہا تھا, تو اس حدیث کا مفتی. نہیں تو ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہو کہ سب سے کم غلطیوں والا امام ہے تمہارا, اچھا مطلب یہ اس کی اچھائی ہے کہ اس نے سب سے کم غلطیاں کی ہیں. دیکھیں یہ واحد اہل حدیث سیکٹ ہے پاکستان میں یا دنیا میں جو کہتا ہے سلف صالحین سے لینا ہم نے دین کو, ٹھیک ہے, سلف صالحین سے دین کو لیتے ہیں, سوچیں, اور کہتے ہیں اہل حدیث ہیں. یہ اہل حدیث نہیں ہے, یہ اہل سلف ہے. یہ سائیکولوجیکلی اتنی بڑی ڈسکرپنسی ہے نا ان کے فلسفے میں کہ بھائی سلف صالحین تو حدیث کا امام تیمیہ نے جو بھی استدلال کیے ہیں وہ امام تیمیہ کے استدلال ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ احکامات نہیں ہیں. جیسے پتہ نا آپ کو حنفی ہاتھ ادھر کیوں باندھا ہے, آپ کو پتہ نا حنفی ہاں ادھر باندھتے ہیں, ہاں کیوں باندھتے ہیں, کیونکہ ابو حنیفہ نے اپنے والد صاحب کو ہاتھ باندھتے نیچے دیکھا. اب ابو حنیفہ کی حدیث ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ ہاتھ نیچے باندھے ہیں. ابو حنیفہ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے اور انہوں نے خود بتایا, تو ابو حنیفہ کی حدیث ہوئی نا, ٹھیک ہے. اب سوچیں ذرا, اہل حدیث ابو حنیفہ کی یہ والی غلطی نکالتے ہیں, اور خود سارا کا سارا کارپس آف ورک ان کا اسی غلطی پہ ہو کہ ہم نے سلف صالحین کو اکٹھے دیکھا. دیکھیں سہیل بھائی تھوڑا دفاع کرنے دیں, ڈیبیٹ نہیں کرتے سر, میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا, میں اتنی میں ادھر کھایا ہے, باقی رہ گئی عقل سمجھے نا, آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرنا میں نے. لیکن اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اطاعت ایسے کرنی ہے جیسے اسلاف نے کی ہے. تو پھر امام مالک کی طرح نماز پڑھا کرتے ہیں نا, ایسے کی نماز پڑھتے ہیں. امام مالک نے کہا, یہ فتویٰ آپ کو بتاتا ہوں, امام مالک نے فتویٰ کیا بتانا, انہوں نے کامن سینس کی بات کی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم روز اس طریقے سے ملیں, اور میں کرتے کرتے 20 سال آپ کے ساتھ گزاروں اور میں مر بھی جاؤں, اور آج تک آپ مجھے دیکھیں, اور میرا دوست آ کے آپ سے کہے جو کہ کراچی میں رہتا ہو, جو ایک دو دفعہ میرا ملا بھی ہو, وہ کہ ساحل صاحب نے نا زیادہ تر سفید کوٹ پہنا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ کہیں گے بھیا سفید کوٹ پہنا ہوتا نا تو میں نے دیکھا ہوتا, اور جو بھی اس ساحل نے کیا ہے وہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کہ وہ میں ساری عمر کے ساتھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب بالکل اسی وجہ سے موتا پڑھیں آپ ذرا, امام مالک نے کس اینگل سے یہ بات کی ہے کہ اگلا بندہ کبھی بھی یہ بات نہ کرے کہ بھائی ہم مدینے میں رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے, ہم نے مدینہ کبھی نہیں چھوڑا, مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ رہے, میں نافع سے پڑھا ہوں, نافع عبداللہ بن عمر سے پڑھا, عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ صحابی ہیں, اور میں اور وہ انہوں نے نام ایسے لیا, میں نافع عبداللہ بن عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شہر میں رہے, اور ہم نے اکٹھے ہی نمازیں پڑھی, اور ہم نے ایک دوسرے کو نمازیں پڑھتے دیکھا, اور ہم نے کبھی بھی ایسی نماز نہیں پڑھی پورے مدینے نے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو, اور تم بصرے سے آئے ہو اور تم ہمیں کہہ رہے ایسے نمازیں پڑھی, جبکہ ہم سارا مدینہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے, کیونکہ میرا نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. یہ امام مالک سنا رہا ہوں میں, امام جعفر صادق نہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ والا فتویٰ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک منٹ رکو یار, اس میں تو کامن سینس کی بات ہے, ساری عمر یہ لوگ مدینہ میں رہے, سارے صحابہ جو مدینہ کے تھے امام مالک کے استاد رہے, اور صحابہ کے نے جو کیا وہ امام مالک سے پہلے بھی, امام مالک کے دور میں بھی, اور امام مالک کے بعد بھی جاری رہا, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی سینکڑوں سال بعد کی بات تو ہے نہیں, عبداللہ بن عمر سے نافع, نافع سے امام مالک, ٹھیک ہے. اب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ دیکھ کے تواتر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یا دور سے کوئی بندوں نے آیا کہا نہیں نماز سے پڑھنی, میں آپ کو بتایا نا نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اوپر باندھتے ہیں سینے پہ, جی جہاں پہ ہماری طرح باندھتے ہیں, جی جی جہاں پہ آپ سے نہیں باندھتے ہیں, ہماری طرف پڑھتے ہیں نا, یعنی کہ آپ ہاں نا, میں نا اوور کوٹ اور سردی تھی ایسے پہنا, تو میں نے ایسے ہاتھ باندھتا ہوں نا, میں ایسے, پاکستان میں اس کی ایسے ویڈیو بنی, ساحل دی میں ایسے ہاتھ باندھتا ہے. اب بات یہ ہے کہ امام مالک کیا, امام مالک کا یہ بیسک کامن سینس کی بات, امام مالک سلف صالحین میں نہیں ہیں, آف کورس ہیں, بالکل ہیں, مگر ہم نے وہ والے چنے ہیں کہ جنہوں نے وہ والی لکھی ہوئی حدیث جو کہ کسی اور بندے نے کسی اور جگہ سے کسی اور طریقے سے سنی تھی. امام مالک کی بھی تو حدیث ہی ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے دیکھا ہے, اور جو تواتر کے ساتھ معاملہ انہوں نے مدینے والوں تک پہنچا ہے, وہ باقی کے شہروں تک نہیں پہنچا. وہ تو آبویس سی بات ہے, کیونکہ کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے. امام مالک ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں, اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم بچپن سے ازلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدین میں سے ہیں, ہم دیکھ کے فالو کرنے والوں میں سے ہیں, اور ہمارے بعد بھی اور ہمارے سے پہلے بھی سب جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں وہ ایک طرف, اور تم لوگ باہر سے آ کے جو بتا رہے ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی سے سنا تھا, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز پڑھتے دیکھا تھا, ٹھیک ہے دیکھا ہوگا, مگر ہمیں ٹرمپ نہیں کر سکتے ہو.
ٹرپ ہم بھی کریں گے سب کو. تو سلف صالحین کا مذہب نہیں ہے پھر, سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے سر, ہم مانتے ہیں. مدعا سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی 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 جی. سلف صالحین کا مذہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لینا ہوتا تو ہم ڈائریکٹ مدینے والوں سے لیتے. نماز کے طریقے کی بات کروں میں. تو سارے دیکھیں نا, آپ ہمیں جا کے آپ نے ابھی اگلا لگا دیا, حالانکہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے تھے. ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں اہل حدیث سلف صالحین نہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی مرضی کے سلف صالحین. سر اصلی سلف صالحین کا اصول کچھ اور ہے, کامن سینس بھی کچھ چیز ہوتی ہے. استغفر اللہ العظیم. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا اس ساحل بھائی, تو آپ کو یہ بات پتا, تو آپ کیوں ہاتھ باندھ رہے ہیں؟ ساحل بھائی آپ ہمیں چھوڑ دیں, لبرلس کو پکڑے, لبرلس کو ہمیں نہیں پکڑے, تو پہلے آپ کے ساتھ ہے. جی مجھے پتا ہے, اور یہ مسئلہ ہے. میں تو کہتا ہوں یار نماز پڑھو, چاہے ہاتھ کھولو, جی جی چاہے ہاتھ, نماز پڑھنا مقصد ہے.